رواجی طریقہ کیا ہے کہ بھئی قرآن کو موبائل میں دیکھ کر پڑھو. دعوت دینے کے لیے جانا ہے تو بھئی یہ واٹس ایپ لگاؤ اور میسج کر دو، دعوت پہنچ گئی. کوئی مسئلہ بیان کرنے کے لیے دیکھنا ہے تو یہ یوٹیوب استعمال کرو یا پھر گوگل کے اندر فلاں مفتی صاحب کو دیکھو اور اس میں اس مسئلے کے بارے میں کیا بات لکھی ہے وہ جانچ لو. قرآن کی فلاں آیت کی تفسیر کیا ہے وہ موبائل کے اندر دیکھ لو. قرآن کی فلاں آیت کا ترجمہ کیا ہے وہ موبائل کے اندر دیکھ لو. یہ ساری چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب احادیث کو جمع کیا ہے، تو کسی باطل شخص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں لیا ہے. ہم تو گوگل کرتے ہیں نا. دیکھو میں بھی جائز اور ناجائز کی جنگ کے اندر نہیں پڑھ رہا ہوں، میں جائز اور ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ شاید یہ موبائل کے اندر قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کو ناجائز کہہ رہے ہیں. میں بھی اسوہ کی بات کر رہا ہوں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی بات کر رہا ہوں اور رواجی طریقے کی بات کر رہا ہوں. جب میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے تو اس رواجی طریقے کو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر غالب کیوں کر رہا ہوں؟ بات اس لیے کر رہا ہوں میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، صحابہ کرام کا اسوہ میرے پاس موجود ہے کہ قرآن کو وہ دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، قرآن کو چمچایا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے، چوما کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے، قرآن کے عاشق تھے، عشق کیا کرتے تھے. جب وہ ان ساری چیزوں کے اندر اسوہ کو لے کر چلتے تھے تو آج میں اور آپ جو قرآن پڑھ رہے، قرآن کا جو مقصد تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کا نور آ جانا، آیتوں کا نور میرے قلب کے اندر آ جانا، آیتوں کی نور کی وجہ سے میرا قلب روشن ہو جانا، یہ سارا مقصد فوت ہو گیا اس رواجی طریقے کی وجہ سے. آج میں قرآن پڑھتا ہوں موبائل کے اندر، قرآن کا وہ فیض، وہ قرآن کا نور میرے قلب کے اندر نور پیدا کرتا ہی نہیں ہے، اندھیرا ہی پیدا کر اٹھتا ہے. جو قلب کے اندر نور پیدا کرتا تھا وہ اسوہ تھا، اسوہ. اگر قرآن کو بھی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر پڑھو گے تو جو قرآن کا مقصد ہے نا وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. قرآن کی بات کر رہا ہوں میں، قرآن شریف کی بات کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہٹ کر اگر آپ پڑھو گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے طریقے سے ہٹ کر کرو گے، آپ کو قرآن کا فیض حاصل نہیں ہوگا، قرآن کا نور حاصل نہیں ہوگا. باقی اور چیز تو مقابلے پر ہے ہی نہیں نا. لہذا ہم نے جو چیز کرنی ہے وہ ہر چیز اسوہ کے مطابق کرنی ہے، اسوہ کے تحت کرنی ہے. ایسے ہی آج آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کوئی دین کی بات سمجھانی ہوتی ہے نا تو ہم موبائل کے اوپر میسج ڈالتے اور دین کی بات سمجھاتے. کوئی مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے ہم موبائل کے اندر دیکھتے اور مسئلہ لے لیتے. نہ ہم کسی عالم کے پاس جا رہے، نہ ہم کسی حافظ کے پاس قرآن سیکھنے جا رہے. اس ٹیکنالوجی نے آپ کو علماء سے کاٹ دیا ہے، آپ کو ہی پتہ ہی نہیں چل رہا. ارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسوہ کیا تھا سمجھیے گا کہ کوئی چیز معاشرے کے اندر بگاڑ کا ذریعہ یا بگاڑ کا باعث بنتی تھی تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا، اس چیز کو حلال ہوتی تھی حرام کرواتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. حلال ہوتی تھی حرام کرواتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا بیٹھے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پاس، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھی بیٹھی نہیں ہیں. ہماری امی جان
تو دیکھا کچھ منافق آ رہے ہیں، ان کی نظر ان کے اوپر پڑی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان کے اوپر پڑی. تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، فرمایا یا رسول اللہ پردے کا حکم نازل کروائیں. یہ جو منافق آتے ہیں نا، ان کی نظر اچھی نہیں ہے، امہات المومنین کے اوپر جب پڑتی ہے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا پردے کا حکم نازل فرمائیں. دیکھیں، دیکھ رہے تھے نا معاشرے کے اندر ایک حلال چیز تھی نا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی میں کیسے اس چیز کے بارے میں بات کر سکتا ہوں جس چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حلال کیا ہوا ہے، میں کیسے بات کر سکتا ہوں؟ نہیں یا رسول اللہ کروائے. اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آیت اتار دی، فکر کے اوپر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا؟ اسوہ یہ ہوا کرتا تھا کہ بھائی جا جا کر لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، لایا جاتا تھا دین کے اندر، بھیجا جاتا تھا کہ بھئی دین کے اندر کسی طریقے سے ان کو اس طریقے سے لے کر آؤ. لیکن پھر بھی ان سارے اسوہ کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے اس چیز کو یوز کرنا شروع کر دیا. یقین جانے آپ اور میں یہاں پر ہیں، تجربے سے بتائیں، مشاہدے سے بتائیں، جتنا ہم موبائل پر دین کی بات سن رہے ہیں، جتنا ہم موبائل کے اوپر دین کی معلومات حاصل کر رہے ہیں، جتنا ہم مسئلے مسائل موبائل پر سیکھ رہے ہیں، یقین جانے کیا ہماری زندگی کے اندر اس موبائل سے سیکھنے سے تبدیلی آ رہی ہے؟ مشاہدے سے بتائیں، تجربے سے بتائیں، یقین جانے بالکل نہیں آئے گی، بالکل نہیں آئے گی. ہم معلومات تو حاصل کر لیں گے لیکن علم ہمیں حاصل نہیں ہوگا. اور ہمارے حضرت علم کی وضاحت کیا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے بھئی علم کہتے ہی ہیں ایسی چیز کو کہ ایسی تحقیق میں پڑ جانا جو آپ کو رب تک پہنچا دے، وہ علم ہے. اور جو آپ کو مخلوق تک پہنچائے اور اس تحقیق کے اندر پڑھنا جو اللہ کا غیر ہے اور اللہ کے غیر تک ہی پہنچائے، اللہ کے غیر سے ہی کنیکٹ کر کے رکھے، تو وہ علم نہیں، وہ فن ہے، وہ جہل ہے. جہل، فن تو نہیں کہا کرتے تھے، وہ جہل کہا کرتے تھے، وہ جہالت ہے.